بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا آج 32واں پروگرام ہے۔ یہ دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں 1947 میں بننے والے پاکستان کا ایک آبادی کے لحاظ سے بڑا حصہ اور رقبے کے لحاظ سے چھوٹا حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کی علیحدگی میں بہت سارے اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور اس پر بحث بھی ہوتی رہے گی، جو اب بے سود ہے، یوں کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش اب ایک خوشحال، اچھا، ہم سے اچھا ملک اس وقت قائم ہے اور چل رہا ہے۔ اس کے اپنے مسائل ہیں اور وہ مسائل بھی بہت سنگین اور گمبھیر ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ حل ہوں اور ہمارے بنگالی بھائی خیر و عافیت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ زندگی گزاریں اپنی۔ بہرحال بہت سارے جو اسباب اس علیحدگی کے بیان کیے جاتے ہیں وہ سیاسی اور معاشرتی اور معاشی بہت سارے ہیں، لیکن ایک سبب بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب پاکستان کا دارالحکومت پہلے مارشل لاء کے دوران، یعنی جب عوام کی مرضی کا اتنا زیادہ خیال نہیں تھا، اس وقت کراچی سے دارالحکومت کی اسلام آباد ایک نئے شہر میں منتقلی بھی ایک بڑا سبب ہے، یعنی واحد سبب نہیں، ایک بڑا سبب ہے جس سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لوگوں میں دوری اور بعد کا احساس پیدا ہوا، چونکہ کراچی میں ہمارے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ویسا ہی موسم جیسا ڈھاکہ میں چٹگام میں ہوتا تھا ملتا تھا، اور پھر ان کے لیے بحری جہاز سے یہاں آنا جانا بھی ذرا قریب آسان تھا، تو اس لیے کہا جاتا ہے، واللہ عالم، اس پر بحث ہونی چاہیے کہ یہ سبب واقعی سبب ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال 1958 کے مارشل لاء کے بعد جب دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا، اور اس کی بہت ساری جو وجوہات اس زمانے کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر صدر ایوب خان نے بتائیں، ان میں سے شاید ایک بات یہ بھی تھی کہ کراچی میں ماحول اور آب و ہوا مرطوب ہے اور یہاں سستی پیدا ہوتی ہے اور یہاں کام کرنے کے اتنے مواقع اور اتنے اوقات نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط تھی۔ اسلام آباد یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے سب سے زیادہ جو کام ہو سکتا ہے، جو اوقات کاریاں ہوتے ہیں، وہ کراچی ہے۔ کراچی میں بازار رات کے 12 بجے تک پہلے بھی کھلے ہوتے تھے، ابھی بھی کھلے ہوتے ہیں، کارخانے یہاں کے رات کو بھی چلتے تھے، اور شہروں میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات تو بالکل بودھی تھی کہ یہاں کا موسم مرطوب ہونے کی وجہ سے یہاں ورکنگ آور جو ہیں وہ کم ہیں، اور سب شہروں سے، اسلام آباد سے تو بہت ہی زیادہ، راولپنڈی پہ تو بہت ہی زیادہ، کراچی میں اوقات کار آپ دیکھ لیں، بازار دیکھ لیں، مارکیٹیں دیکھ لیں، ہوٹل دیکھ لیں، کارخانے دیکھ لیں، یہاں رات گئے تک کام ہوتا ہے۔ بہرحال ایک وجہ بتائی گئی تھی اور بہت ساری وجوہات بیان کی گئی تھیں یہاں سے لے جانے کی، اور کچھ سیاسی وجوہ بھی تھیں، لیکن ان وجوہ میں سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ سب سے، اور کراچی میں بڑی آسان جگہ بھی موجود تھی جہاں بہت کم خرچ پر دارالحکومت بنانے کا پروگرام تھا۔ گڈاپ کا علاقہ، جہاں آج کل بقائی یونیورسٹی ہے، جہاں آج کل ٹول پلازا ہے، جہاں آج کل بیریا ٹاؤن ہے، جہاں آج کل نیا ڈیفنس بنایا جا رہا ہے، وہاں بڑی آسانی سے، اور یہی پروگرام تھا، اور یہ فیڈرل بھی ایریا اور نارتھ نظام آباد کو رہائشی علاقہ بنایا گیا تھا، بقیہ اسمبلی اور ہائی کورٹ اور عمارتیں اور سیکریٹریٹ یہ سب گڈاپ کے علاقے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ایک سبب دارالحکومت کی، اور اس سلسلے میں ایک بات بہت ہی قابل ذکر و دلچسپ ہے کہ جب 2-3 سال ہو گئے عبوری دارالحکومت راولپنڈی میں اور اسلام آباد کی تعمیر کو، اور اسلام آباد کی کچھ شکل نکل آئی، آپ پارا نکل آیا اور لال کوارٹر بن گئے، اور G6 کا علاقہ سارا آباد ہو گیا، اور پھر آگے سیکریٹریٹ اور وہ ساری عمارتیں، اور 0 پوائنٹ پر لال فلیٹس
TNT والوں کے بننے شروع ہوئے، تو جنرل ایوب کو یہ خیال آیا کہ اب یہ 3 سال ہو گئے ہیں تو کوئی ڈاکومنٹری یہاں بنائی جائے۔ اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، تو ریڈیو پاکستان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک ڈاکومنٹری بنائیں اس کے لیے، اور یہاں کے لوگوں اس کے بھی تاثرات اس میں شامل کریں کہ بھئی وہ یہاں کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو خاص طور پہ جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں مشرقی پاکستان کے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ یہاں کیسا فیل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ریڈیو نے بہت اچھی ڈاکومنٹری ایک بنائی اس زمانے میں، اور وہ ڈاکومنٹری کے دوران جب بنگالی بھائیوں سے جو سرکاری ملازمین تھے انٹرویو لیا گیا، تو انہوں نے کچھ اور ہی کہانی بیان کی، اور انہوں نے پھر جو کچھ کہا، اور یہ دلچسپ بات ہے ان کے جو اپنے لہجے ہیں جس میں جیم اور دال اور زے اور شین یہ ذرا وہ نہیں بول سکتے ہیں، دوسری طرح سے بولتے ہیں، جیم کو زے سے پروناؤنس کرتے ہیں، زے کو دال کو جیم سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ بہرحال جو ہوا تو جب وہ انٹرویو لیے گئے بہت ساری دیگر باتوں کے نا اس میں، تو اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہاں کیا محسوس کرتے ہیں، تو ان میں سے جو زیادہ تر لوگوں نے بنگالی بھائیوں نے جو رائے دی وہ یہ تھی، اس میں کچھ ان کے الفاظ ایسے بھی تھے شکایت والے۔ مثلاً ایک صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مخصوص لہجے میں انہوں نے کہا شالا ہمیں ادھر زونگل میں لا کر چھوڑ دیا ہے، یہ سب پنجابی لوگوں کا کام ہے۔ ابھی آپ کو ہم دکھائے گا جب ہمارا سہروردی صاحب کا حکومت آئے گا نا، وہ حکومت آئے گا تو بس یہ کیپٹل بھی ہم پھر ہوائی جہاز سے ہم اس کو واپس لے کر جائے گا، کراچی لے کے جائے گا اس کو۔ اس طرح کی اور دیگر لوگوں نے بھی اس طرح کے انٹرویو دیے جو اس ڈاکومنٹری کی روح کے اور مقصد کے خلاف تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ طے کیا گیا کہ آپ کیا کریں، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں جو بنگالی ملازمین موجود ہیں، یہ ملازم ہیں، سرکاری لوگ ہیں، ریڈیو کے لوگ ہیں، یہ کدھر خلاف بول سکتے ہیں۔ پھر ان سے جا کے جناب انٹرویو لیا گیا ریڈیو کے ملازمین سے، اور انہوں نے جو تعریفیں کی ہیں اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی، واہ، ان میں سے ایک صاحب نے کہا یہ تو بڑا دنیا کا سب سے خوبصورت جگہ ہے، بڑا پرفجا ہے یہ تو یہاں پر، ہے نا۔ اچھا، ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں تو ایسا خیال آتا ہے، ایسا ہمیں گمان آتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ جنت کا ہمیں ادھر شبہ ہوتا ہے، یعنی جنت کا شبہ۔ تو یہ سرکاری ملازمین بہرحال، تو یہ ایک دلچسپ بات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ دسمبر کے مہینے میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب یہ بھی ہے، تو آپ اس پر بھی ذرا غور کر لیں۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔